I can't express how grateful I am to have all of you here with us today. So I really appreciate your presence here, and I welcome all of you here. I pray Almighty Allah to protect us and give the opportunity to be success in this life and afterlife. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر ورس نمبر 201. اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ماشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے بلاک سے تشریف لانے والے چیف گیسٹ جناب اصغر حسنین صاحب تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. میرا اصل مخاطب میرے بچے ہیں, عزیز طلبہ اور طالبات ہیں. آپ اس آیت میں غور کریں. اللہ رب العزت نے اس قرآن کی آیت سے بتایا کہ میرے ماننے والوں اپنے آپ کو اس طور پر بناؤ کہ دنیا بھی تمہارے لیے کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی تمہارے لیے کامیاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما, آخرت میں بھی بہتری عطا فرما. اب اگر آپ پیور مسلم ہیں, ایز اے پیور مسلم آپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے پھر آپ دنیا میں بھی بہتری کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ہر ایک کو کھولیں اور اپنے لیے کامیابی کو بلائیں اور اس طور پر کامیاب ہو جائیں کہ یہی کامیابی پھر انشاءاللہ آخرت میں بھی نظر آئے. مدرسہ کا صحن اس میں آپ بیٹھے ہیں, ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں گھبراؤ نہ, غم مت کھاؤ, آگے بڑھو. تم ہی سپر پاور بن جاؤ گے. کس طور پر؟ اگر تمہارے اندر مکمل ایمان کا جذبہ آ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ عبادت کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلی بار جب حضرت جبریل آتے ہیں تو حضرت جبریل میرے آقا کو پیغام دیتے اقرا. ایک مومن کی پہچان کیا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اقرا, اے نبی پڑھیے. اب پہلی آیت ہے پڑھیے. اب ذرا سوچیں کہ مسلمانوں کو سب سے پہلا حکم یہ ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ پڑھیے. روزہ رکھنے کا حکم نہیں ملا, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملا, زکات دینے کا حکم نہیں ملا, آپ کو حکم ملا تو پہلا حکم ملا کہ پڑھیے. اب ذرا سوچیں جس مسلمان کو سب سے پہلا حکم رب کی طرف سے یہ ملا پڑھیے, اگر وہی قوم پڑھنے میں پیچھے ہو تو شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز طلبہ کہیں شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر شرم کی بات ہے تو آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا آپ مکمل علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کوشش کریں گے سارے لوگ انشاءاللہ الرحمن. یہ جو میٹرک کے میرے طلبہ ہیں یہ کہیں انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے. اور یہاں ایک یہ بھی آپ پیغام لے کے جائیں کہ آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں, چاہے تو بن جائیں لیڈر یا بن جائیں لیبر. دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں. پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو مہان بنا لیں یا پھر آپ کے سامنے وہ گڈھا ہے ہی ہے. اب بتائیں آپ کو کیا بننا ہے؟ آگے چل کے لیبر بننا ہے یا آپ کے ویڈیو صاحب کی طرح اعلیٰ لیڈر بننا ہے؟ کیا بننا ہے بولے سارے لوگ. اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں تاکہ آپ کے ویڈیو صاحب بھی یہاں سے پیغام لے کے جائیں کہ ماشاءاللہ میٹرک میں جتنے طلبہ اور طالبات پاس ہوئے ہیں اس بار جذبہ رکھتے ہیں. اور جانتے ہیں ایک چیز اور میں بتا دوں, ہمارے ویڈیو صاحب کی شکایت ہے کہ یہاں کے اور دوسرے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں یو پی ایس سی کا ایگزام کیسے کریکٹ کرنا ہے, ہمیں آئی ایس کیسے بننا ہے, ہمیں ویڈیو کی تیاری کیسے کرنی ہے. دوسرے قوم کے لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے ویڈیو صاحب کہتے ہیں کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے ہم سے پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ بتائیں صاحب کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے. اب آپ یہاں سے یہ دل پہ لکھ کے جائیں کہ انشاءاللہ یہ میٹرک کا ایگزام آپ نے دیا ہے, کامیابی حاصل کی ہے. آئندہ جب تک آپ کے اس بدن میں طاقت رہے گی تب تک علم کو حاصل کرنے اور حاصل کرانے میں گزار دیں گے انشاءاللہ الرحمن. سارے لوگ تیار ہیں؟ اور یہاں ہم لوگوں کی کوشش بھی یہی ہونی چاہیے. علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے.
جہالت اندھیرا ہے. جہاں اندھیرے میں آپ نکلیے کبھی گھر سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کبھی آپ کا پاؤں گڈھے میں جائے گا, کبھی آپ کا پاؤں ادھر جائے گا. لیکن اگر روشنی میں آپ چلیں گے, لائٹ میں چلیں گے, تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ غلطی کا شکار نہیں ہوں گے. تو آپ نے میٹرک کیا ہے, فرائض آپ کے نظروں کے سامنے ہے, گھر لے کر جائیں, اپنے سامنے آپ کسی الماری میں سے رکھ دیں, اور جب جب نظر پڑے گی تب تک دل میں خیال لائیں کہ انشاءاللہ یہ میری پہلی کامیابی ہے, اب ہمیشہ اس طرح کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے. اور یقین مانیں دنیا ایسا گھر ہے کہ اگر یہاں جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. اگر دنیا میں کوشش کرو گے تو ملے گا, کوشش نہیں کرو گے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. کوشش کرنا ہے. اور ایک چیز آخری بات, اس کے بعد چونکہ ویڈیو صاحب تشریف فرما ہے, ان سے بھی کچھ سننا ہے. آخری بات میں آپ سے کروں کہ یہ جو ہم لوگوں نے کیا ہے شاید پہلی بار ہوا ہے, اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. اب انشاءاللہ ہم لوگ اس سے اوپر اٹھ کر کریں گے, اس میں مذہب و ملت کا کوئی فرق نہیں ہوگا. انشاءاللہ اسی بینر تلے ہے, یہاں ہو یا کہیں اور ہو, اس میں سارے مذہب کے لوگوں کو بلائیں گے اور وہاں ایسے ہی چیف گیسٹ کے طور پر ہم دعوت دیں گے, اور اس میں اچھے نمبرات حاصل کرنے والے لوگوں کو اچھے انعام دیں گے. یہاں ایک آخری بات, یہ جو پروگرام ہوا ہے اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے ویڈیو صاحب آپ کو ایک بہترین راستہ دکھائے. دوسرا مقصد جو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑ دینا. ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے راستے پہ چلیں, لیکن ساتھ میں میرا آپ سے انورودھ ہے, گزارش ہے کہ آپ راستے میں چلتے ہوئے اپنے ٹیگ کو نہ بھولیں, اپنی پہچان کو نہ بھولیں. اور آج لوگ اینزائٹی کے شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کامیابی کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے ویڈیو صاحب نے حاصل کیا ہے, یہ جو آپ کے محلے کے لوگوں نے حاصل کیا ہے, کامیابی کو حاصل کرنے میں کبھی کبھی ذہنی تناؤ, اینزائٹی, الجھن ہو جاتی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کو اپنے حصے جا بنا رہا ہوں. میں اپنے عزیز طلبہ اور طالبات سے کہوں گا, کتنے لوگ ہیں جو آج کے بعد سے دنیا بھی بہتر بنائیں گے اور آخرت بھی بہتر بنائیں گے, اور آخرت کو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ ہماری بچیاں آ گئے, الحمدللہ سارے لوگ تیار ہیں. یہ اگر آپ کر لیں گے تو میں جب تک یہاں رہوں گا انشاءاللہ آپ کو بہترین راستہ بتاؤں گا. آپ مجھ سے جڑ جائیں, اگر مجھ سے جڑ جائیں گے تو جتنے یہ کامیاب لوگ ہیں انشاءاللہ آپ ان سے جڑ جائیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آئیں, آگے بڑھیں. اس کا فائدہ نظر آنا چاہیے, لوگوں میں پیغام جانا چاہیے کہ اچھا فائدہ ہوا ہے. ہمارے بچے جو آج موبائل کی ایک بہترین طریقے سے جو استعمال تھا اس کو غلط استعمال کر کے تنہائیوں میں اپنی جوانی کو برباد کرنے لگے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے اس کا دونوں ہے آپ کے سامنے, ایک تو بینیفٹس کا راستہ ہے, ایک اس کے نقصان کا راستہ ہے. ہمارے نوجوان اکثر اس کے نقصان کے راستے کو اپنا رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آج اس محفل سے پیغام لے کے جائیں کہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں. موبائل کا غلط استعمال, بس آخری بات, موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے. جب تک موبائل کا غلط استعمال سے آپ پرہیز نہیں کریں گے تب تک پھر یہ راستے نہیں کھولیں گے. اس لیے کہ موبائل ایسی خرابی ہے کہ آپ کو خراب کرنے کے لیے کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسی کامیابی ہے کہ آپ کو کامیاب کرنے کے لیے پھر کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس پر میرے ان بچیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہے, امید ہے کہ اس ہڑبڑی میں, عجلت میں, جلد بازی میں, اس کم ٹائم میں جو کچھ بھی میں نے رکھا ہے, مجھے امید ہے کہ میرے بچے اور بچیاں ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, ضرور میری گزارشات پہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہاں جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی بہترین طریقے سے ہمیں موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے ہمارے چیف گیسٹ آ رہے ہیں, بہترین نصیحت فرمائیں گے. آپ اسے بھی اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جائیں اور انشاءاللہ کوشش کریں آج سے آپ اپنی لائف کو ریفارم کریں. یہ کوشش پہلی آپ کی سیڑھی ہوگی, پہلا قدم ہوگا, کل سے آپ کی منزل کی طرف یہ راستہ جائے گا.